السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ایم وظائف۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اگر نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں، رزق میں تنگی ہے یا پھر کوئی ایسا رزق کا مسئلہ جو آپ کو بہت تنگ کر رہا ہے، آپ کے ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہو پا رہی، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جو آپ کی تمام رزق کی مشکلات کو ختم کر دے گا۔ یہ جو ہے نا آپ جو آیت ہے، یہ آپ دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں گی میں، ایک آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اپنے رزق کی کشادگی کے لیے۔ اگر تو آپ کا رزق مطلب کہ آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا ہوا ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں آپ نیا کاروبار نہیں شروع کر رہے پھر، اور اس میں آپ کو تنگی محسوس ہو رہی ہے، اس میں آپ کے رزق کی رزق جو ہے پورا نہیں ہو رہا، آپ کی ضروریات پورا نہیں ہو رہی، تو وہ اس کے لیے بھی ہے۔ اور اگر تو آپ نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں کسی چیز کا، وہ شروع سے آپ لے رہے ہیں، سٹارٹنگ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا ایسا پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے کام میں برکت ڈالے اور آپ کی خواہشات، آپ کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سارے مل کر کمنٹ میں آمین ضرور سے لکھ دیا کریں، تاکہ ہماری اجتماعی دعا سے اللہ تعالیٰ کی قبولیت میں جلدی آ سکے۔ ٹھیک ہے، ہمارے زیادہ سے لوگ زیادہ آمین لکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دعا جلدی پہنچے گی، اور پھر ہماری دعا انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جنہیں زندگی میں اپنی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، اسے فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ، اور پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ انہیں قائم رہنا چاہیے، اور وہ قائم رہتے بھی ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہر جگہ ہر طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو وہ جو ہے ان باتوں پہ زیادہ غور نہیں دیتے، اور اپنے جو ہے بس وسائل بڑھانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک انسان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے خدا نخواستہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے آپ کو ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کے پاس اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ہی ساتھ نہیں ہوگا تو کون آپ کا ساتھ دے گا، تو کون اچھا وقت لائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کی مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں اور آپ کے جو ساتھی بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی واحد وہ ہے جس سے آپ اپنی ہر مصیبت کا شیئر کریں گے، آپ اس سے دعا مانگیں گے تو وہ کسی چیز کا مذاق نہیں اڑائیں گے، الٹا آپ کو اس کا حل بتائیں گے اور حل دیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر پہلے تو بھروسہ رکھا کریں، اور جو ہے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے آپ ان وظیفوں پہ آ جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے پہلے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے نمازوں کا، 5 نمازوں کا۔ ٹھیک ہے، جب ہمارے سے فرض چیزیں ہی نہیں ہوں گی تو ہم نفلی چیزوں کر کے کیا کریں گے؟ فرض تو وہ ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں کرنا ہی کرنا ہے، تو نمازوں کی پابندی ہر وظیفے میں، ہر عمل سے پہلے ضروری ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حاضر سے نیک ہو، اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، یا اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا اشرف المخلوقات ہیں، اور ہم جب جانور جیسی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر وہ تو بہت غلط ہو جاتا ہے۔ آپ نے کائنڈلی اس بات سے بھی گریز کرنا ہے کہ آپ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی آپ کوئی درد ہو، کوئی ذہنی دباؤ، یا کوئی اس طرح کا بھی کوئی ہوتا ہے تو چوٹ ہوتی ہے نا انسان کی، ایک اندر کی چوٹ ہوتی ہے، تو ان دونوں چوٹوں سے آپ نے بچنا ہے اور بچانا ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کریں گے نا تو آپ کا خدا نخواستہ عمل جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے رزق میں اگر 2 نمبری کرتے ہیں، جیسے بندے کاروبار میں 2 نمبری کرتے ہیں، کسی کا حق مار کے اپنا جو کاروبار ہے وہ شروع کرتے ہیں، نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ بہت غلط ہے۔ اور اگر آپ کریں گے اور یہ آزمائیں گے کہ ہاں اب میں نے اس کا حق مار لیا، میں یہ کروں گا تو ہمارا کاروبار چل پڑے گا، نہیں، ایسے بالکل بھی نہیں، آپ نے ایسے بالکل نہیں کرنا۔ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، اس سے الٹا بھی ہو سکتا ہے، تو جو چیز میں بار بار دہرایا کروں تو آپ سمجھ آیا کریں کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ چلیں جی، چلتے ہیں اس پاورفل آیت پہ جس کا میں بتا رہی ہوں، اور جب آپ بھی دیکھیں گے تو آپ بھی پڑھنے سے سمجھ جائیں گے کہ اگر آپ روزانہ قرآن شریف پڑھتے ہو تو اس کا ترجمہ اتنا اعلیٰ ترجمہ ہے کہ اس ترجمے سے ہی بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ آیت بہت اچھی آیت ہے، اور یہ وظیفہ بہت کام کا ہوگا، اور بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کیسے آپ کو فرق پڑے گا۔
اب میں آپ کو وہ آیت دکھاتی ہوں، اور وہ آیت دکھا کے میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ کیسے پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، اور چلتے ہیں آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کا میں آپ کو ذکر کر رہی تھی۔ پڑھتے ہیں، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں، پارہ نمبر 21 میں آپ کو مل جائے گی۔ تو اگر آپ کو یہاں سے سمجھ نہیں آتی، ویسے آیت تو بہت چھوٹی سی ہے، آپ قرآن پاک پڑھتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو ایک دفعہ دیکھنے سے یاد ہو جائے گی، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے اسکرین شاٹ ضرور سے لے لیا ہوگا، اگر نہیں لیا تو آپ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے پاز کر کے لے سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات بتاتی جاؤں کہ اس آیت کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ اس آیت کو آپ نے، جیسا کہ لکھا ہوا ہے تھمبنیل پہ، اس آیت کو آپ نے 141 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جس سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ ویڈیو آپ سے التجا ہے کہ ان لوگوں تک ضرور سے پہنچائے گی جن لوگوں کو آپ کو پتہ ہو کہ ہاں وہ ان کے رزق میں بہت تنگی ہے، کسی کا بھلا ہو جائے آپ کے صرف ایک شیئر کرنے سے، تو کتنا بڑا ثواب ملے گا آپ کو۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور سے کیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔